السلام علیکم، میں ہوں سہیل شہزاد۔ دنیا مکافات عمل ہے، اور یہاں پر آپ کسی کے ساتھ ظلم کر کے اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ بچ جائیں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہوتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ جو بھی ظلم اور زیادتی کریں گے آپ کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ اول تو دنیا کے اندر ہی حساب و کتاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ یہاں پر رشوت دے کر یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے نکل بھی جاتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے حساب و کتاب کا، اور اس دن آپ نے جس کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ آپ کو دینا پڑے گا، اور مظلوم کو ذرہ ذرہ اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وزیر آباد کی گلی نمبر 32 کے اندر بلال وڑائش نامی شخص کو 6 افراد نے گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ اس شخص کو تب قتل کیا گیا جب وہ اپنے گھر کے باہر رکشہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور ایک سفید گاڑی اور موٹر سائیکل سے یہ 6 افراد اترے اور انہوں نے گھیرا ڈال کے اس شخص کو پہچاننے کے بعد قتل کیا۔ اب یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیونکہ اس کا ناحق قتل کر دیا گیا۔ لیکن اس کہانی کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بلال یونان کے اندر موجود تھا۔ یونان کے اندر اس نے ایک پاکستانی لڑکے کا ناحق قتل کیا۔ اس لڑکے کا کوئی قصور نہیں تھا، اس نے اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے اور اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد یہ پاکستان بھاگ آیا۔ اب اس کا خیال یہ تھا کہ میں نے جو کرنا تھا وہاں پہ کر دیا، اور وہاں پہ اگر مجھے پولیس نہیں پکڑ سکی تو اب پاکستان کے اندر تو نہیں پکڑ سکتی۔ یہ یہاں پر بے خوف و خطر موجود تھا، اس کو اب تھا کہ اب مجھ پر کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ 6 افراد آئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب پولیس کی جو ابتدائی تفتیش ہوئی ہے اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو 6 افراد تھے یہ اس لڑکے کے رشتہ دار تھے یا اس کے جاننے والے تھے۔ بہرحال وہ تو جب تفتیش مزید آگے بڑھے گی تو پتہ چل جائے گا، لیکن یہاں پر بات وہی ہے کہ مظلوم کی ہاں سیدھی عرشوں تک جاتی ہے۔ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ مظلوم کی ہاں اللہ ڈائریکٹ سنتے ہیں اور اس پر فوراً سے عذاب آتا ہے۔ تو اس سارے واقعے سے میں آپ سب سے صرف ایک اپیل کرتا ہوں، ایک گزارش ہے کہ خدارا آپ کے جو لوگ ماتحت ہیں یا جو آپ کے ساتھ یتیم، مسکین، غریب غربا لوگ رہتے ہیں ان پر ظلم اور زیادتی کرنے سے بچا کریں۔ کسی کا نہ حق مال نہ کھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، اور قتل کرنا یہ تو ایسے ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ تو آپ سوچیں بھی مت۔ تو جو بھی آپ کے زیر نگران لوگ ہیں، آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کیا کریں، کیونکہ بے حیا معاشرے تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کرنے والا، نا انصافی کرنے والا معاشرہ کبھی نہیں چل سکتا۔